اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حضرات ذی وقار، سفر کے بارے میں پارٹ 1 آپ کے سامنے حاضر خدمت کیا۔ اب پارٹ 2 کی طرف رواں دواں ہوں کہ سفر کا مہینہ، اس کے اندر جو ہم نے اعتقادات رکھے ہیں، بدشگونیاں، بدفعالیاں، اس کے متعلق آپ کو متنبہ اور آگاہ کر دوں کہ یہ ہمارا طریقہ اور وتیرہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ بدشگونی لینا بہت سارے معاشروں کے اندر مروج تھا اور اب بھی ہے، مگر اسلام نے اس کی نفی کر دی۔ بدشگونی کیا ہے کہ کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی شخص کو منحوس خیال کرنا۔ بعض لوگ جانوروں کے بولنے کو منحوس خیال کرتے ہیں، مثلا الو بول پڑا تو کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، بلی نے راستہ کاٹ لیا تو اس طرح ہم وہ کام نہیں کریں گے، ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اشخاص کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے، بعض خاندانوں کو منحوس خیال کر لیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا دین اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ بعض خاندانوں کے اندر یہ مروجہ ہے کہ یہ خاندان کے افراد اگر ان کے منہ لگیں گے تو ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے، اور کوئی عورت بیاہ کے شادی کر کے گھر کے اندر آتی ہے تو اس کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، لکیروں میں قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ سوال کرتا ہوں کہ اگر جس شخص کا ہاتھ ہی نہیں، کیا اس کی لکیریں نہیں ہوتی؟ کیا اس کی قسمت نہیں ہوتی؟ اسی طرح سفر میں کسی سفر پر نہ نکلو اس مہینے کے اندر، سفر کے اس مہینے کے اندر شادی نہ کرو۔ اسی طرح مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زینب سے بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ لا طیارہ، کوئی منحوس نہیں۔ تمہارے اندر کی جو برائیاں ہیں، ہماری جو اپنی برائیاں ہیں، وہ مجسم ہو کر جسم کی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، وگرنہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہ دین کے اندر اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں۔ طائر سے نکلا ہے، طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ عرب کا وتیرہ اور رواج تھا کہ کہیں کسی بھی کام کے لیے نکلتے تو وہ پرندے کو اڑاتے، اگر دائیں طرف چلا جاتا تو اسے اچھا خیال کرتے، اگر وہی پرندہ بائیں طرف نکل جاتا تو وہ اسے اپنے لیے منحوس خیال کرتے اور وہ کام ترک کر دیتے۔ جس طرح ہم استخارہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا مشورہ کرنے کا، تو اسی طرح وہ پرندے کے ذریعے استخارہ کرتے تھے۔ اسی طرح الو بول جاتا تو وہ کہتے کہ آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ توکل اللہ کا ضیاء ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مومن لوگ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اور ہم نے توکل کو چھوڑ کے ہم نے غیروں پہ توکل کرنا شروع کر دیا، اور یہ شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رجعت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کہ جس نے کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر لوٹ آیا، یعنی مقصد سے واپس پلٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص پھر کیا کفارہ دے کر یا اس توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص اگر ایسا کرے تو وہ یہ کہے کہ اللہم لا طیر الا طیر،
ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اور پھر اپنے حاجت کے لیے اپنے کام کے لیے نکل جائے۔ اسی طرح ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ اگر شادی کے موقع پر کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی یہ منحوس ہے، اور اسی طرح خوشی ہو، شادی ہو تو ہم کسی بیوہ کو اس کے اندر آنے نہیں دیتے۔ یہ جاہلیت کا دور تھا، اس دور کے اندر یہ باتیں ہوتی تھیں، آج ہم نے اس کو اپنانا شروع کر دیا۔ کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وہ عورت منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اگر بارات جا رہی ہو تو راستہ کاٹ لے تو کیا بارات کو واپس لے آئیں گے؟ شادی نہیں کریں گے؟ تو یہ ہماری بنائی ہوئی من گڑت باتیں ہیں، یہ ہمارے طریقے ہیں، وتیرے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ وہ جبت اور طاغوت یعنی بے حقیقت چیزوں پر کیا ہے ایمان رکھتے ہیں کتاب کو چھوڑ کر، اور اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت فرمائے فلن تجد له سبیلا، تو اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں رہتی، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض لگ جانا، سفر کے مہینے میں کو منحوس سمجھنا، یہ سب کیا ہے خیالات ہیں۔ سفر کے پہلے 13 دن جس کو 13 تیزیاں کہا جاتا ہے ہمارے زبان کے اندر، عرب میں بھی یہ 13 دنوں کو کیا ہے بڑا سخت خیال کیا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ 3 مہینے گزرتے تھے کہ ان مہینوں کے اندر وہ جنگ نہ کرتے تھے۔ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ حرمت والے مہینے ہیں، تو ان 3 مہینوں کے اندر وہ جنگوں سے رکے رہتے، اور 3 مہینوں کے بعد وہ جنگوں کی آزادی ملتی تو وہ قتل و غارت کرتے، ایک دوسرے کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، لوگوں اور جانوں کا ضیاع کرتے تھے۔ اس وجہ سے پہلے دنوں کو 13 تیزیاں کہا جاتا ہے، یعنی تیزی کے ساتھ گزرتے۔ تو ایسے توہمات، ایسی وہم والی باتیں ایسی ہم نے اختیار کر لی، اور ہمارا یہ بھی طریقہ ہے کہ آٹے کی 60 گولیاں، 360 گولیاں، 365 گولیاں بنا کے ہم اس کو جو ہے وہ دریا کے اندر ڈال دیتے ہیں، سمندروں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات گونگنیاں ابال کے کھاتے ہیں، چنے ابال کے کھاتے ہیں، گندم ابال کر نوسط کو دور کرتے ہیں، اور بعض اس مہینے میں مٹی کے جو برتن ہیں وہ گھروں کے اندر توڑتے ہیں کہ بلائیں بھاگ جائیں۔ ارے بلائیں تو ہم خود ہیں، ہمارے اندر کی بلائیں ختم ہوں گی تو ساری بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ، یہ متعدی مرض، یہ پرندے، ستارے، یہ فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں پھر ہمارا طریقہ ہے ہتھیلی پہ خارش ہو پیسے ملیں گے، اگر جوتے پر جوتا آ جائے یا پاؤں کے نیچے خارش ہو تو ہم کہتے ہیں جی سفر پہ جانا ہے۔ یہ ساری توہمات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح جہاز کی 13 نمبر سیٹ جو ہے اس کو بھی منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ مغرب کی طرف سفر کرو نا، جہازوں کے اندر 13 نمبر سیٹ کو ریزرو رکھ دیا جاتا ہے، منحوس خیال کرتے ہیں۔ اور نبی کے دور کے اندر بھی کفار جو ہے وہ 13 تاریخ کو منحوس خیال کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں جی روزی عورت کی قسمت سے ہوتی ہے، اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے۔ اللہ کے کلام کا، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 4 ماہ کا جب بچہ ہوتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، شقی ہے، نیک ہے، اس کا مرنا، اس کا جینا، اس کے ہر چیز لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ رِزْقُهَا، اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم تجھے رزق دیتے ہیں۔ یہ منحوس ہے۔ لڑکیاں کو ہم کہتے ہیں، پھر کسی لڑکی کے ہاں، کسی عورت کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو جائیں، 2-3 لڑکیاں پیدا ہو جائیں، ہم کہتے ہیں یہ منحوس
اس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، منحوس عورت ہے، کیا اس کے کوئی بٹن لگا ہوا ہے کہ وہ دبایا اور لڑکیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی؟ خدا کا خوف کریں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر وہ لڑکی، وہ عورت منحوس ہے، ایک گھر کے اندر آپ بہو کو لے کے، وہ منحوس ہے، تو آپ باقی گھر والے اگر نحوست سے پاک ہیں تو آپ کی وجہ سے اس گھر کے اندر برکتیں کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوں گے، اور جس عورت کو منحوس خیال کیے جا رہے ہیں، ان کی نیکیاں اس عورت کو دے دی جائیں گی. یہ ہمارا طریقہ، یہ وتیرہ ہے، ہم اس طرح اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سفر کا مہینہ، سفر، اس کو سفر بھی پڑھتے ہیں، صفر بھی پڑھتے ہیں. سفرن اور صفرن، اس دونوں کا مطلب ہے خالی ہونا. ایک عربی کے اندر مقولہ بولا جاتا ہے کہ بیتن سافر من المتاع، کہ گھر ساز و سامان سے خالی ہو گیا. تو یہ سفر کو اس لحاظ سے بھی نحوست خیال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے مہینے کے اندر ہی علیل ہوئے، یعنی بیمار ہوئے. اس اعتبار سے لوگ اس کو کہتے ہیں. اور جو بیماریاں آتی ہیں، آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، زمین سے بلائیں نکلتی ہیں، مصیبتیں ٹوٹتی ہیں. ہاں ایک بات ہے کہ انسان جیسا وہم کرتا ہے، جیسا خیال کرتا ہے، سوچتا ہے، تو وہ اسی کے مطابق ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے لوگوں کے یقین پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ اس سفر کے مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے باقی مہینوں کی طرح مہینہ ہے، باقی ایام کی طرح اس کے ایام ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.